الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي بعث النبيين خصوصا سيد الأنبياء والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج وصاحب الهدى سيد الثقل إمام الحرمين محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد التقى والنقى وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ ادراک، وہ شعور، وہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور نہ صرف ہمارے درود و سلام کو سن سکتے ہیں بلکہ آپ توجہ فرمائیں تو آپ پڑھنے والوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو اس سلام کا اور درود کا جواب بھی عطا فرماتے گئے۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا
مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، اذانیں دی جا، نمازیں پڑھی جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یقین کیجئے اللہ کریم نے نبی کی امت پر قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے یا مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو فرض فرمایا ہے۔ نماز فرض ہو گئی۔ یار مہربانی ادھر یہ بچوں کی توجہ میرے، یہ تھوڑا سا ان کو پیچھے کر دینا، تھوڑا بیٹا پیچھے، بڑے حضرات آگے آ جاؤ، یہ سامنے نہ میرے، تاکہ ان کو بڑوں کو آگے کر دیں، بڑوں کو آگے۔ میرے دوستوں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، میرے نبی رحمت سید کونین سرور انبیاء کی امت پر نماز نماز فرض ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کی امت پر روزہ فرض کیا ہے، نبی کی امت پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، حج کو بھی میرے رب نے فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے قرآن نے ایک چیز اور بھی فرض کی ہے، جس کو عام طور پہ نہ چوک چوراہوں میں، نہ درسوں میں، نہ ممبروں پہ، نہ ہی تقریروں میں، نہ تحریروں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، بتایا نہیں جاتا۔ حالانکہ لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ جس فرض کو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ایسا فرض ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، جو روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے، جو حج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو آج تک اتنا سنا ہے کہ سب سے بڑا فرض نماز ہے، آج یہ مولوی صاحب کدھر سے یہ مسئلہ لے کے آ گئے کہ نماز سے بھی ایک فرض زیادہ ضروری ہے۔ لیکن لوگوں میں ایسے نہیں بات کروں گا، میں رب کے قرآن یا نبی کے فرمان کو بیان کروں گا۔ نماز فرض ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز اور بڑا فرض ہے، اور اس فرض کا نام ہے نبی کی اہل بیت کی محبت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف کے اندر 5 سے زیادہ مقام پر یہ عبارت لکھی ہے کہ حضور کی اہل بیت کا پیار امت پہ فرض ہے۔ امام طبری، امام قرطبی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالرؤف مناوی، امام مناوی کی 3-4 کتابوں میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت امام ماوردی۔ پہلے لوگوں کو حضرت امام ماوردی کے بڑے نام ہم سنا کرتے تھے، حوالے دیتے ہیں۔ آج کل یہ حوالے دینے چھوڑ دیے، کیونکہ امام ماوردی کی جب سے تفسیر آئی ہے اس میں جو انہوں نے علی علی کیا ہے نا، پہلے وہی ماوردی جناب بڑا علامت الدار تھا، زمانے کا مجدد تھا، لیکن جس دن امام ماوردی کی کتاب مارکیٹ میں آئی اس نے تو جناب آغاز ہی علی سے کیا، اختتام علی پہ کیا، نبی کی آل 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 ہیں۔ اب کہتے ہیں اچھا شاید اندر کچھ اور تھا، نہ اندر ان کے کچھ نہیں، تیرے اندر کچھ اور ہے۔ اس لیے
کہ آل محمد کا پیار. تمہیں نام لے رہا تھا امام قرطبی، امام ماوردی، علامہ جامی. اگر میں اس وقت نام لینا شروع کر دوں تو تفاسیر کے حوالے سے 20 بلکہ سینکڑوں نام میں گن سکتا ہوں. مختصر بتا رہا ہوں کہ ان تمام علماء محدثین کا واحد ایک نکاتی نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کی اہل بیت کا پیار فرض ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے حوالے سے زیادہ متنبہ کیا جاتا ہے. اتنی حدیثیں نماز چھوڑنے والے کی مذمت میں نہیں جتنی حدیثیں آل کے بغضی کے خلاف ہیں. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے تو ہمارے پاس ہر وقت ہو. ہم روز کھڑے ہو کر کہیں پیارے بھائیوں نماز پڑھا کرو. ہم صبح بھی کہیں، شام بھی کہیں، ہم مسجد میں بھی کہیں، بازار میں بھی کہیں، چوک میں بھی کہیں، چوراہے میں بھی کہیں. اور جو اس سے زیادہ ضروری ہے اسے صرف محرم کے جلسے میں بند کر دے، محرم کے جلسے تک محدود کر دے. اب تو یہ ہے، سچائی کا تقاضا تو یہ ہے، ہر جگہ نبی کی آل کا ذکر ہو، ہر مقام پہ مصطفیٰ کی آل کے پیار کی دعوت ہو، ہر جگہ امت کو بتایا جائے. امام قرطبی فرماتے ہیں اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ چھوٹ گئی، اگر عذر ہوا تو عذر قبول کرے گا اللہ. جیسے بندہ سویا ہوا ہو، نماز رہ گئی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، عذر قبول ہے، قضا کر لے. اگر بیمار ہے، روزہ چھوٹ گیا، عذر قبول ہے، قضا کر لے. حج، زکوٰۃ، ہر قسم کے فرض پر عذر قبول ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں ہے نبی کی آل کا پیار بھی فرض ہے، نماز بھی فرض، پر دونوں فرضوں میں ہے فرق. فرق کیا ہے؟ اس فرض میں، نماز روزہ زکوٰۃ والے فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے عذر قبول ہے، لیکن نبی کی آل کے پیار والے فرض میں اگر کوتاہی ہو گئی تو کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہے. عذر قبول. یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، کسی کے لیے. لِأَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لا عذر فیہا لِأَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. جو کلمے والا بندہ ہو، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے کوئی بھی ہو، لا عذر، اس کا عذر قابل قبول. آہستہ نہ بولو نا یار، عذر قابل قبول. اس سے یہ نماز کے بارے میں کیوں نہیں پڑھی؟ وہ عذر دے گا جی میں سوئے ہوا تھا. لیکن آل بیت کا بغض کیوں رکھا؟ کوئی عذر نہیں. سادات کی بے ادبی کیوں کی؟ کوئی عذر نہیں. محمد کی آل سے کیوں ٹکرایا؟ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو پھر اگلی حدیث سنو. صرف قرآن اور حدیث، اس سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. اب اگلی حدیث سنو. میرے حضور نے فرمایا من صفنا بین الرکن والمقام فقام فصام فصلى ثم لقي الله وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. ایک آدمی ساری زندگی کعبے کے سامنے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھے، سارا دن روزہ رکھ کے، ساری رات تہجد میں گزار دے، عبادت میں گزارے، اسی حال میں زندگی گزرے. وہ 8 دن کی نمازیں جا کے مکے میں پڑھ کے آنے والوں، ذرا سوچو جس کی ساری زندگی حجر اسود کے سامنے گزرے، دن کو روزے میں، رات کو عبادت میں. میرے آقا فرماتے ہیں
وَهُوَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد. پھر یہ مرا، جب اس کی روح نکلی تو اس کے دل میں میری آل کا بغض تھا. ادخلہ اللہ النار، وہ ساری نمازیں ریجیکٹ، وہ ساری نمازیں ضائع، وہ ساری عبادتیں، روزے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. تو پھر یہ بات سچی ہے. وجہ کیا ہے کہ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا اللہ حجامی بچنا او نے جنہ دے موہاں کا ایلفیاں لگیاں. ایک ایلفی ہوندی جڑی 30 روپے مارکیٹوں ملنی، ایک ایلفی وہ جڑی دل تے لگی اس دا اثر ہوندا تے بھی آیا ہوا ہے. میں صدقے جاواں 5 نعرے 5 تن پاک تے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. علی والے گھبراتے نہیں ہوتے. یہ مداہن یا منافق کا کام ہوتا ہے سجے کھبے ماحول دیکھ کے محبوبوں کا ذکر کرنا. یہ عاشق نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں جو ماحول کے انداز میں ڈھل جاتے ہیں. عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ میشم کی طرح وہ تختہ دار پہ کھڑے ہو کر جب انہیں کہا جاتا ہے کچھ مولت چاہتے ہو؟ جی چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا علی علی کرنا چاہتا ہوں. میسم دمار کی طرح کے عاشق ہونے چاہیے. مولا علی کا نام آئے ماحول دیکھ کے، مولوی کا چہرہ دیکھ کے نعرے کا جواب نہ دیا کرو. اور دل سے پوچھا کرو دل میں علی ہے یا نہیں ہے. اگر دل میں علی ہے تو زبان پہ لاتے ہوئے پھر موت تو نہیں پڑنی چاہیے. ایک دفعہ پھر نعرہ حیدری. آخر اس فقیر نے کسی کے قتل تھوڑے کیے ہوئے ہیں. اس فقیر نے کسی کی جناب معاذ اللہ ہماری کوئی کسی کی جنگ تھوڑی ہے، زمینیں پٹیاں تھوڑی ہم نے قابو کی ہیں. یہی وہ اصل درد ہے کہ جو درد بے قابو ہوتا جا رہا ہے کہ جی یہ جدھر جاتا ہے علی علی کرتا ہے. بیٹا ہمارے تو جنازوں میں بھی علی علی کے نعرے گونجیں گے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر میرے نبی کا عاشق، مولا علی کا عاشق، صحابی رسول، جس وقت آپ وقت شہادت آیا فرمایا لوگو اگر ہماری لاشوں کو تم مقام ہجر کی کھجوروں کے تنوں سے لٹکا دو گے ہماری لاش سے بھی آواز آئے گی ان لمصلحنا علی الحق. میرا علی حق ہے، میرا علی سچ ہے، میرا محبوب علی حق ہے. اور نیز اور تلواروں کے سایوں میں بھی علی والے اپنا عقیدہ چھپایا نہیں کرتے. نعرہ حیدری. تلواروں کے سائے میں جو اپنا عقیدہ نہ چھپائیں وہ علی کے پتروں کے مزار کے پاس آ کر کیسے چھپا سکتے ہیں؟ ہاں 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 بولو بولو. کسی کے ماحول میں مت ڈالو. یہ علی کے بچوں کا دربار ہے. یزید سے اگر اتنا پیار ہے تو جائیے ذرا اس کی نسل میں کوئی ایسا ڈھونڈیے کہ جس کے نام سے آپ اپنا تعارف کروائیں تو لوگ آنکھوں اور سر پہ بٹھائیں اے یہ تو آستانہ ہے علی کے بچوں کا. تم کون ہو؟ جی میں سید سرکار دولت شاہ باجی کا مرید ہوں. وہ بسم اللہ، بسم اللہ. میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے صرف اس نسبت پہ ہاتھ چومتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی کا مرید ہے. بسم اللہ. او حسین نہیں، علی نہیں، نسل بعد ان کا پتر، پھر پتر خود نہیں ان کا مرید، ان سے نسبت والا. ہائے ہائے اور صدقے نہ جائے اس خاندان پر جن کی اولاد، جن کی نسل کے، جن کی خاندان کے، جن کی آگے نسل کے بچوں سے جس کی نسبت ہو اسے بھی عزت ملتی ہے. ارے تم اس لعنتی کو حسین ابن علی کے مقابلے میں لاتے ہو کہ جس کے نام کو میرے رب نے گالی بنا دیا ہے کہ اگر یزید کا ہو منہ بھی خراب ہوتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے اور لعنت دوڑ کے
یزید کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے. اس لیے ہم الحمدللہ سینہ تان کے کہتے ہیں کل بھی ہماری نسبتیں حسین ابن علی کے بچوں کے ساتھ تھیں. بڑے جگمگ کرتے ہیں ان لوگوں کے عقیدے اور پریشانی ہوتی ہے انہیں. آپ یقین کریں ہم تو جینون سادات کا ادب کرنے والے ہیں. جینون اوریجنل. ہمیں تو یہ بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ چھوٹا صاحبزادہ اور ہو سید. یہ میرے اسٹوڈنٹ جو میرے پاس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اپنی کلاس میں سادات کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتا ہوں. میں تو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے ہاتھ چومتا ہوں. غریب امیر کہاں سے نہیں, صرف پتہ چلتا ہے سید زادہ ہے. یار ان کے دلوں پہ پوچھو کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی کہ اندر یزید ہو, ہاتھ حسین کے پتر کے چومنے پڑ جائیں. آئے ہائے ہائے ایسے نہیں نا یار, ذرا جھوم کے بولو, ذرا بولو. یہ چنگا کام نہیں ہے کہ اندر بھی حسین ہو, زبان پہ بھی حسین ہو, آج بھی بندہ حسین کے بچوں کے چومے. لیکن میرے دوستو یاد رکھو یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے یہ اس وجہ سے گئے کہ رضانے اسی کی نمازیں, اسی کی اذانیں, اسی کی نمازیں, اسی کی جسے اچھا عام طور پہ سبحان اللہ, یہ دربار قادریوں کا ہے. اور دربار کس کے بولو؟ قادریوں کا. تو قادری کی یہ نسبت کدھر سے آئی؟ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی سے. اچھا اب یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ بھی علی کا پتر ہے. ایک دفعہ بغداد میں کچھ حضرات گئے تو وہاں سے ایک شخص صاحب ان کے ساتھ گئے. انہوں نے مجھے کال کی کہ میں بالکل غوث پاک کے مزار کے سامنے سے آپ کو کال کر رہا ہوں. میں نے کہا ساتھ کون کون ہے؟ کہا فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا میرا ایک قرضہ چکائے گا تجھے واسطہ. میں کہا شاہ جی آپ کو واسطہ ذرا میرا قرضہ چکاؤ گے؟ جی جی. میں نے کہا ان کے پاس جا کر کہو جدھر جاؤ گے حکومت علی کے پتروں کی نظر آئے گی. جہاں جاؤ گے جدھر جاؤ گے حکومت علی کے بچوں کی نظر آئے گی. تو بس ذرا اب چونکہ ذکر مجھے جو سرکار لال شاہ سرکار سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ حکم یہ ہے جی کہ آپ نے یہاں عقیدے اہل سنت کے مطابق شان آل محمد کو بیان کرنا ہے. اور اللہ کی قسم ہے میں ادھر ادھر ایک بھائی مسلک نجات ہے مسلک آل سنت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے دروازے صرف اس کے لیے کھلیں گے کہ جو عقیدہ سنیوں والا لے کے جائے گا نا. ماشاءاللہ جن کو میری بات سے اختلاف ہے وہ تو پھر چپ کر جاؤ, اور جنہیں اتفاق ہے ماشاءاللہ ذرا وہ تو بولا نا سبحان اللہ کی آواز. اور جنت کا دروازہ صرف کس کے لیے کھلے گا؟ ذرا بولو, ذرا صدا لگاؤ. اہل سنت کے لیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی میں صحابہ کے درجات ہیں, سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا ہے. سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا, پھر عشرہ مبشرہ کے باقی, پھر بدری, پھر مہاجرین اولین, پھر ان میں سے جناب کوئی نجبا, کوئی نقبا, پھر کوئی جناب بیت رضوان. یہ سارے صحابہ کے آگے درجے ہیں. آخری درجے والے طلقاء ہیں, یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. میرے نبی نے ان کو کہا جاؤ, ویسے تو میں تمہیں غلام بنا کر بیچ دیتا, لیکن انتم الطلقاء, تم چھوٹ گئے, تمہیں معافی مل گئی. وہ بھی جو آخر میں مسلمان ہوئے, صحابیت میں داخل ہوئے. ہم اہل سنت کہتے ہیں کروڑوں ولی ایک پلڑے پہ, وہ ایک دن کا صحابی دوسرے پلڑے پہ, پلڑا صحابی والا بھاری ہو جاتا ہے. ہمارا یہ مزاج بنا دیا گیا ہے, جب تک دو چار کرامتیں نہ سنائی جائیں نا تو کہتے ہیں نہیں رہ دی تھی کوئی شان نہیں. لہٰذا وہ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کا کوئی آپ ذکر کریں, ان کی کوئی بات کریں, ان کی کوئی آپ نہ شان بیان.
تو میں اکثر کہتا ہوں جی ان کی شان یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں جی دیکھو قریشی شان ہی نہیں بیان کرتا. میں نے کیا کہا ان کی شان کیا ہے یہ؟ اور میں نے کہا ایک سال لگا کے ایک بندہ نا کرامتیں بیان کرے کسی بابے کی، اور دوسرا بندہ کسی بزرگ کا نام لے کر ساتھ کہے کہ یہ صحابی ہیں، وہ سال کی کرامتیں نیچے ہیں، یہ لفظ صحابی اوپر ہے. صحابی اتنا بڑا درجہ ہے. تو میرا جملہ سنیے، وہ جو صحابہ کے درجوں میں ادنا درجہ صحابی کا ہے نا، ہم سنی کہتے ہیں وقت کا غوث کتب ابدال ہو وہ زمینوں پہ، ادنا صحابہ کے درجوں میں جو ادنا صحابی ہے وہ آسمانوں پہ کوئی مقابلہ نہیں. اور سارے صحابہ زمینوں پہ، خلفائے راشدین آسمانوں پہ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر ان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن، او ادھر بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہ کئی حضرات کو نا یہ حدیث سناتے ہیں پر وہ ذرا سٹائے انداز ان کا تھوڑا اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں. فقیر سے سن میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ابو بکر اور عمر کو جو جنت میں درجے ملیں گے، تو جو دوسرے جنتی ہیں تو ظاہر ہے دوسرے جنتیوں میں صحابی بھی تو ہوں گے، وہ اس طرح انہیں ان کے درجوں کو دیکھیں گے جس طرح تم زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یار اب ذرا بول جاؤ خدا کے من، کس کا درجہ ہوگا، کس کا مقام ہوگا؟ حضرات ابو بکر اور حضرت عمر کا. اچھا باقی سب نیچے. اب یہ بالکل حدیث موجود ہے، ہم بیان کرتے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے. ابو بکر اور عمر صحابہ میں سب سے بلند رتبہ صحابی. عقیدے میں گڑبڑ نہیں، ذرا ڈنکے کی چوٹ میں کہو بے شک سبحان اللہ. حضرات شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور عمر صحابہ میں سب سے بلند درجہ صحابی ہیں. اللہ اکبر. مولا علی صحابیت کے اس جو معاملات ہے اس میں خلافت میں چوتھے نمبر پہ ہیں، لیکن حضور مولا علی کو حضور کی قربت کے باعث بعض ایسی شانیں حاصل ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مطلع القمرین کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسی شانیں علی کو بلکہ حسنین کو حاصل ہیں جیسی نہ ابو بکر کو حاصل ہیں نہ عمر کو حاصل ہیں. بعض ایسی فضیلتیں، اب ان فضیلتوں میں ایک فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو مقام آ گیا ابو بکر اور عمر کا جنت میں کہ عام صحابی ان کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. یا رسول اللہ یہ علی کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا علی تو میرے ساتھ ہوگا جنت میں. اب خود ہی بتاؤ کہ جب ابو بکر اور عمر کے درجے آسمانوں پر جنتی ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ہم زمین پر، وہ جنتوں میں ان جنتیوں کو ایسے ان کے درجے نظر آئیں گے جیسے ہمیں زمین پر ستارے نظر آتے ہیں. تو اب اگر ابو بکر اور عمر کی یہ شان ہے تو حضرت موسیٰ کی کیا شان ہوگی، حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہوگی، حضرت نوح تو نوح و دانیال و یحییٰ، جناب یوسف و یعقوب و ایوب، اللہ کے پاک نبیوں کے درجے اور شان کیا ہوگی. اور اگر نبیوں کی سمجھ آئے تو سید الانبیاء کے مقام اور رتبہ، ان کا بلند مقام کیا ہوگا. اور جب یہ بھی سمجھ آ گیا تو اب علی کو تولنے کے لیے ترازو آسانی سے، ذرا میں باٹ عطا دیتا ہوں، باٹ سمجھتے ہو، پتھر تولو ذرا علی کو. پتہ ہے علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ حضور نے فرمایا علی تو زہرا، تو حسن، تو حسین، تو اور میں پانچواں، ہم پانچوں قیامت والے دن ایک ہی درجے میں ہوں گے. اچھا کمال کی بات یہ حدیث ہماری صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے. لہذا اس حدیث کے حوالے سے کسی کی زبان سیاستہ میں ہے نا تو کسی کی زبان کھل نہیں سکتی. جب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، انبیاء کے درجے نیچے اور یہ پائنتن پاک اس سے اوپر. او سنو سمجھو ذرا، تم پائنتن کو کیا کہتے ہو، تم حسنین علی زہرا کو کیا کہتے ہو؟ یہ تو میرا نبی ہے جب نالین ساتھ لے جائے. یار بولو خدا کے بندے، کیا یہ سارے علماء
بڑے تڑلے سے نہیں کہتے، زمینیں نیچے قدم اوپر. بندے اللہ دے بندے بولو یار، صرف منہ بند کر کے نہ بولو. زمینیں نیچے قدم اوپر، یہ زمین نیچے قدم اوپر، مکہ نیچے قدم اوپر، کعبہ نیچے قدم اوپر، پہلا آسمان نیچے قدم اوپر، دوسرا نیچے قدم اوپر، تیسرا نیچے قدم اوپر، سدرہ نیچے قدم اوپر، اور کل آسمان نیچے قدم اوپر، انبیاء نیچے قدم اوپر، اولیاء نیچے قدم اوپر، عرش نیچے. اور پھر تم کیا کہتے ہو کہ آہا ہا ہا عرض کی محبوب نے اے مالک جن و بشر، تھا راز کیا جب طور پر ہوا تھا تو جلوہ گر. آئی آواز موسیٰ کو کہ نالین نہ پا آئی در، حکم ہے محبوب کو آ نالین پا ادھر. پھر آئی آواز کی اس بات پر بھی مار ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم. یہ علماء کی بارگاہ میں یہ جملہ بطور فیصلہ عرض کر رہا ہوں. اے علماء کیا بتاؤ، جب کبھی خطیبوں نے نقیبوں نے یہ جملے پڑھے کہ کل کائنات نیچے نبی کے نالین اوپر، تو کسی نے اس کو بے ادبی اور بدتمیزی کہا؟ بولو کیوں؟ سارے کہتے ہیں نالین خود نہیں گئے. ویسے آستانہ علیہ داڑھی شریف سیدوں کا آستانہ ہے، علی کا خون یہاں بھی نور برسا رہا ہے. یہ سرکار حسنین کریمین کا فیضان یہاں بول رہا ہے. تو اس لیے ذرا حضرات گرامی سادات کے آستانے میں اور ذرا دوسروں میں تھوڑا اتنا تو فرق ہونا چاہیے نا کہ ان کے دورے رشتے ہیں ان سے، ایمان والا بھی خاندان والا بھی. تو پھر ذرا رسپانس آپ کی طرف سے ویسے آنا چاہیے نا. تو میں نے پھر لفظ بول رہا ہوں، کیا کہا کہ نالین، دھیان ہے، نالین اوپر گئے. کس سے؟ کبھی کسی مفتی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی کہ یہ آپ کتنا غلوف فرما رہے ہیں، آپ ساری زمینوں کو نیچے، کعبے کو نیچے، عرش کو نیچے، فرش کو نیچے، اور نالین اوپر لے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، نالین خود نہیں گئے. جملہ پورا کرو. نالین خود نہیں گئے اوپر، حضور پہن کے گئے ہیں. حضور پہن کے گئے ہیں. اور میں صدقے جاؤں، نالین ہے نیچے رکھنے کی جگہ، جوتے ہیں نیچے اتارنے کی جگہ، لیکن جب نبی پہن کے جائے تو عرش پہ جائے کوئی سوال نہیں، کیونکہ نالین نبی لے کے گیا ہے. نالین پہ اعتراض نہیں مولوی صاحب، زہرا و علی و حسنین پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اگر نبی نالین عرش پہ لے جائے، نبی کے اختیار میں ہے، نبی کی پاور میں ہے، کوئی عقلی ڈکوسلا، کوئی اعتراض نہیں سنا جا سکتا. تو اسی طرح میرا نبی علی و زہرا و حسنین کو پکڑ کے خود جنت میں اپنے درجے میں لے جائے، کوئی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ بات تو کھری بتاؤ لوگوں کو. بھئی بات تو کھری بتاؤ کہ 5 تن ہوں گے کہاں. اچھا آئیے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب مطلع القمرین سے آپ کے سامنے چیزیں عرض کر رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نمبر 1، مولا علی اور حضور دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ ہوں گے. یار بسم اللہ، یار بسم اللہ، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ذرا بسم اللہ. مولا علی و حضرات حسنین دونوں حوض کوثر پہ. علی ساقی کوثر ہوں گے.
کیوں توڑیاں زبانہ بند ہوئیاں؟ تم علی کی بات کرتے ہو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی تو علی ہیں، عبد القادر جیلانی بھی ساقی کوثر ہو گئے۔ ہے کسی کی جرت اور ہمت کہ وہ مجھ سے کہے کہ چیلنج کرے میری بات کو کہ کہاں لکھا ہے؟ مطلب القمرین میں لکھا ہے۔ تو جب یہ بات اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے ثابت ہے کہ غوث پاک کیا ہوں گے، وہ قادری ہو نا، غوث پاک کے نام پہ ایک چہرہ کھلنا۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے جاؤں، عبد القادر جیلانی اتنا بڑا نام ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا یہ ایک بندہ جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے چومتے، فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 106، اپنے انگوٹھے چومتا ہے کس کے نام پہ؟ کوئی آج کا مولوی مفتی ہوتا تو کہتا بالکل جب یہ نبی کے نام پہ نہیں چومنے دیتے تو غوث پاک تو پھر بہت بات کی بات۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائز ہے، جڑا ٹہلیاں بولے غوث پاک کی محفل وچ یار، غوث پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنا۔ سائل نے اگلا سوال کیا، حضور دلیل؟ فرمایا وہی حدیثیں جن میں نبی کے نام پہ چومنا جائز ہے۔ یار عام کوئی بندہ ہو، بات ہو ولی کی، حدیثیں فٹ کرے نبی والی، اس کا گلہ نہیں پکڑو گے؟ وہ شرم کر، غلب کر رہے، اتنی بڑی شان بڑھا رہے ولیوں کی، تو نبی کے ساتھ ملا رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے پورے 4 صفحے پہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جناب عبد القادر جیلانی کے نام پہ انگوٹھے چوم سکتے ہو، دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہی حدیثیں دلیل ہیں جن میں نبی کے نام پہ چوم سکتے ہو۔ کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا دلیل بڑی یہ ہے کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں، یعنی خدا کی شان کا مظہر آمنہ کا لال ہے، اور محمد مصطفیٰ کی شان کا مظہر عبد القادر جیلانی ہے۔ یار یہ غوث پاک کے نام پہ ایسے نہیں، غوث پاک کے نام پہ نا یہ بھی نسبت میں کمزوری ہوتی ہے، ذرا مہربانی فرمائے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ آئے ہائے، وہ جس کا پیر عبد القادر جیلانی ہو یار، ہاں واہ واہ میرا او شاہ شہادہ، او سیدی دو میں جہانی، سیدی دو میں جہانی، غوث اعظم پیر پیرادہ، اوہ ہے محبوب ربانی، اوہ غوث اعظم پیر، اوہ پیر پیرادہ، اوہ ہے محبوب ربانی۔ میں بات کر رہا تھا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نبی کی ذات کا مظہر ہے، لہذا جو حکم ادھر۔ اور اگلا جملہ فرمایا، یہ جو ادب اور محبت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ
چیز بڑا اثر کرتی ہے. اب مجھے اور تجھے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عبد القادر جیلانی نبی کی ذات کا مظہر ہے. میرے نبی کی ذات میں فنا ہے کیونکہ میرا نبی فنا فی ذات الوہیت ہے. میرا عبد القادر جیلانی فنا فی ذات نبوت ہے. تو اب اگر حکم ادب کا لگے گا جو حکم نبی کا، کوئی گل سمجھ آنے لگا. وہ ادب کے معاملے میں دلیلیں وہی عبد القادر جیلانی کے لیے. میں قربان جاؤں عبد القادر جیلانی پر، یہ بہت بڑے ہیں لیکن یہ حسن سے بڑے نہیں، یہ حسین سے بڑے نہیں، کیونکہ یہ حسن و حسین ان کی جد لگتی ہے. پھر یہ علی سے بڑے نہیں، یہ زہرا سے بڑے نہیں. تو جب ادب و محبت کے معاملات میں عبد القادر جیلانی جو نبی کی شان میں، نبی کی ذات میں فنا ہے، ان کی ذات کا مظہر ہے، جب ان کا اتنا درجہ ہے تو خود ہی سوچ لو علی کا کتنا مقام ہوگا. اس لیے میرے دوستو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ کنڈ کرنا تو پہچانو، مکھ مارنا پہچا تو جنت تے جہنم دی، جنت تے جہنم دی. کل آل تے مکڑی جنہوں میری گل چنگی لگی ہے پڑھ لو. جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی، آمینہ گل حشر وچ تیرے لال تے مکڑی. بلکہ آگے بڑھو فاطمہ گل حشر وچ تیرے لال تے، فاطمہ گل حشر وچ تیرے لال تے مکڑی. ایک دفعہ ذرا میرا دل کر دے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے گاؤں میں، علاقوں میں، شہروں میں، یہ علاقے کے اندر اللہ معاف کرے شادیوں کی محفلوں میں وہ لوگ آتے وہ جو کھیل تماشا کرنے والے، وہاں وہ رات کو کوئی مایا ٹپا بولتے، اگلے دن سکول میں ہم جاتے. میرے والد کی طرف سے ہمیں سختی ہوتی تھی ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ. میں حیران ہوتا چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ سکولوں کے ڈسکوں پہ بیٹھ کے وہ مائے پڑھ رہے ہوتے. میں پوچھتا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے راتیوں فلانا آیا سی انہیں پڑھے تھے سنو یاد ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ، رات کو سونے لگو، تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے. بچے پوچھیں بابا آج کیا پڑھ رہے ہو؟ تم جواب دو آج داڑھی شریف عرس میں گیا تھا، وہاں سے میں یہ سیکھ کے آیا کیا کنڈ کرنا تو پہچان، مکھ مارنا پہچان تو کیوں جنت تے جہنم دی. بولا بولا جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی. اے فاطمہ گل حشر وچ تیرے لال تے مکڑی، اے فاطمہ گل حشر وچ تیرے لال تے. میرے دوستو نبی کی آل کا پیار کتنا ضروری ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر خلیفہ بلا فصل
نا 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 نا، درجے دونوں طرف محبت کے ایک جیسے ہیں. بہت اعلیٰ بادشاہ. اسلام آباد میں ایک بے ادب بدتمیز نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں نا جسارت کی، اور میں وہ لفظ تو خیر دہرا ہی نہیں سکتا، تو ہم سے برداشت نہیں ہوا. ہم چونکہ پنڈی میں رہتے تھے، ویڈیو وائرل ہوئی، رات کو 2-3 گھنٹوں کے اندر ہمارے دوستوں نے جا کر FIR بھی کروائی. پھر ہم نے اسی مقام پر جہاں یہ بے ادبی ہوئی تھی، ہم نے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے نا ذکر کی محفل سجائی. وہ چند چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، اس میں سے مجھے بعد میں کچھ لوگ ہیں کہتے یار تیری سمجھ نہیں آتی، تو تے دن رات علی 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 کرنے والا ہے، تو پھر یہ ابو بکر کے لیے اتنا بہتاب کیوں ہوا؟ میں نے کہا اسی علی نے تو سکھایا ہے کہ ابو بکر میرا امام ہے. نہ یار ڈھیلے نہیں، منافقت والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے. میں دونوں باتیں کروں گا. بتاؤ مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کس نے کھڑا کیا؟ نبی نے آرڈر دیا. ایک منٹ کس نے؟ نماز کا وقت تو اندر سے لال بادشاہ سرکار، کیا اسم گرامی آپ کا؟ حافظ صاحب کو کہیں کہ حافظ صاحب نماز پڑھانی تھی، زور کی آپ نے نماز پڑھانی ہے. اچھا جی، میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، ان حضرت کے ساتھ مفتی، بہت سارے یہاں مفتیان نظام بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب حافظ اسد کے سامنے ایک طرف تو ہے نا کیا آرڈر، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ عمر میں بڑے ہیں، تو میں تو یقیناً یہ مصلی پہ جاتے ہوئے نا تھوڑے جھجکیں گے، لیکن جب ہمیں پتہ لگا نا، تو اگر ہم ہوئے لال شاہ سرکار کے وفادار تو ہم اعتراض اس پہ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھئی ٹھیک ہے سب پڑھاؤ، بابے نے نا حکم دیتا ہے، ہاں بابا جی نے حکم دیا، چلے پڑھائیں. اللہ اکبر. بس صاحب سمجھو، میرے نبی نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو مصلی پہ جاؤ. اب جب مصلی پہ کھڑے ہونے کی باری ہے، ابو بکر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ابو ذر جیسا بندہ بھی ہے، سلمان فارسی جیسا بندہ بھی ہے، عمر فاروق جیسا بندہ بھی ہے، عباس بن عبد المطلب نبی کے چچے جیسا بندہ بھی ہے، پھر مولا علی جیسا بندہ بھی ہے. اب لا مولا آداب آل محمد، محبت آل بیت کے تقاضے کے مطابق ابو بکر صدیق نے تھوڑے قدم پیچھے کیے. وقت ہے نماز کا، وقت ہے نماز کا، مصلی خالی ہے، اندر سے آرڈر کیا آیا ابو بکر آ جائے. لیکن ابو بکر دیکھتے میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے رتبے والے ہیں، اب میں قدم آگے بڑھوں. اللہ اکبر. ان سب میں سے نا علی آگے بڑھے، انہوں نے جا کر تھاپکا لگایا. ادھر دھیان رکھو، ابو بکر صدیق نے مولا علی کے چہرے اثر پہ دیکھا، گویا پوچھنے والی میں فرمایا قدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک، جب مصلی تجھے نبی نے دی ہے تجھے پیچھے کون ہٹا سکتا؟ اب جو آہستہ بولے پھر میں اس کے لیے کیا لفظ بولوں یار؟ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. قدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک، اے نبی نے تجھے نمبر دیا، آئے ہائے ہائے، نبی نے تجھے مصلی دیا، تجھے پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں. اب یہاں تک میں صدقے میں قربان، میں شان صدیق اکبر بیان درجنوں جناب سالوں، مجھے اتنا زمانہ ہو گیا طالب علمی دور سے شان ابو بکر دمکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے بھی سنا. لیکن ہم تھوڑا سا یہاں نا کہیں جانے انجانے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم صرف مصلی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ مصلی نہیں ہے، اصل نماز ہے. یار جاگیں یار، وقت بہت تھوڑا ہے. مصلی اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ نماز. تو یار کبھی ابو بکر صدیق کی نماز تو لوگوں کو بتاؤ کہ ابو بکر نے نماز میں کیا پڑھا تھا. دوستان گرامی، ابو بکر صدیق نے اس نماز میں ہاتھ ادھر باندھے تھے. یار میرے خیال میں اسی نماز میں ابو بکر صدیق نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آگے سورت بھی ملائی، پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم. سبحان، بلکہ میں چلیں بیٹھ جاتا ہوں، آپ پریشان ہو رہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر اگلی رکعت بھی ہوئی، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. بس میں اتنی سی نماز آپ کے سامنے رکھوں گا. اب رکعتیں 2 مکمل ہو گئیں. اب بیٹھ گئے ابو بکر. آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ابو بکر صدیق نے تشہد پڑھی، پھر آگے بھی کچھ پڑھا. وہ میں نہیں پڑھوں گا، وہ یہ علماء بولیں گے، تم بھی بولو گے. عبدہ و رسولوں پر بات مکمل ہوئی. آگے حضرت ابو بکر نے کیا پڑھا ہوگا، ذرا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں. کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے دوستو، پھر حضرت ابو بکر نے دعا بھی پڑھی. پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اب ذرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا علی نے جناب صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، یہ شان امامت صدیق ہے، یہ شان و افضلیت ابو بکر کی دلیل ہے. تو میں اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اس امام کی بات کرتے ہو، اس کی نماز بھی تو بتاؤ کہ وہی امام گھٹنے توڑ کے تشہد میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب ذرا سوچو یہ کون ہے کہ جن پر ابو بکر درود پڑھ رہا ہے؟ تو یقین کیجئے ابو بکر ہیں آگے، جن پر درود پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بھئی کوئی گل سمجھ آئیے؟ ہاتھ جوڑ کے آکھاں گے حضور ہم گزارش کریں گے مصلی رسول کی بات بھی کرو، لیکن اس نماز کے سبق کو بھی یاد کرو کہ جس نماز کے سبق میں خلیفہ بلا فصل افضل الصحابت والتابعین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق نے درود پڑھا. اچھا یہ درود والوں میں کون کون ہے؟ چلو آپ پوچھنا لیں طبرانی سے. آپ کو میں عرض کروں، اللہ کے نبی نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی طبرانی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، اے اللہ ہاں اولائی آلو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا حسنین کریمین اور سیدہ زہرا اور میرا نبی 5، کل کتنے ہو گئے؟ ان 5 تانوں کو قدرت نے بھی جدا نہیں کیا. حضرت آدم کی دعاؤں میں یہ ہیں، عرش پہ نام ان کے ہیں، تورات زبور انجیل میں نام ان کے ہیں، اور نبی نے تو بات ہی ختم کی، فرمایا اسی اتھے بھی اکٹھے. میں بزرگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں لیکن مجھ پہ بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چونکہ ہم خطیب ہیں نا تو خطیبانہ جملے بڑے کم ہمارے ہٹ کرتے ہیں. پر اس دن ایک شاہ صاحب ہیں ہمارے قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب، ان کا ایک ایسا جملہ ہے نا، اس نے اتنا مجھے پتہ ہے کیا جملہ، جلدی سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ یار جنت میں حضور نے فرمایا کہ میں زہرا علی حسن. اب سوال تو پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ سیدہ زہرا جنت میں کیوں؟ بڑا جملہ دیا انہوں نے،
فرمایا آگے سے آواز آتی ہے اگر زہرا جنت میں نہ ہو تو اس جنت کو میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کروڑ پتیوں ارب پتیوں کو نا بڑے بڑے محلوں میں بے قرار دیکھا ہے. ایک ہمارے چودھری صاحب ہیں, ان کے نانا کرتے ہوئے بھی کوئی 20-30 کروڑ کی کوٹھی ہے. ان کا جوان بیٹا فوت ہوا تو وہ چند مہینوں میں نا بالکل کھونڈی پہ آ گیا. ہم کہنے کہ چودھری صاحب خیر ہے, اللہ تعالیٰ کی معاملات ہے, یہ اللہ نے آپ کو یہ دولت دی, یہ شہرت دی. اس کے ایک جملے نے نا ہمیں تڑپا دیا. کہنے لگا مفتی صاحب اربوں خربوں روپیہ ہے, میں سب کچھ, میں جہاز بھی خرید سکتا ہوں پر بیٹا تو نہیں خرید سکتا. جملہ سننا ہے پورا. کہنے لگے جناب, میں نے کہا جی بڑے محل کے, انہوں نے کہا جس محل چے پتر, ان کے بیٹے کا نام تھا بابر. انہوں نے کہا کہ جس محل میں پتر بابر نہیں ہے نا, کیونکہ میری آنکھیں تو اس محل میں گھومتے پھرتے, اس مکان میں گھومتے پھرتے بابر کو دیکھنا چاہتے. تو گویا حضور فرما رہے ہوں جس جنت میں زہرا و حسنین نہ ہو اس جنت کو ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری قبر بھی ہماری جنت ہے. حضور بھائی, حضور کا مزار انوار جنت ہے, اور قبر کو چھوڑو, حضور نے جہاں قدم رکھے بھائی معذرت سے جن کی زبان نہیں ہے, میرے اپنے علاقے کی ہے. ہماری طرف میں کھلڈی کسی بھی چیز کو کہتے ہیں, یہ جو نا آپ اس کو تھیلی کہتے ہیں, بوجھ کہتے ہیں, وزن, تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا کچھ میرے سے باتیں کر رہے ہیں. حضور جب مڑے تو میں نے دیکھا اس تھیلی میں نا حرکت ہوئی. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے, حضور متوجہ ہو گئے, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سوال پوچھنا چاہتے. حضور نے نا وہ نیچے چھوڑی چادر. فرماتے ہیں فیض الحسن والحسین خرجا, اور نیچے چادر حضور نے چھوڑی, اندر سے دو شہزادے نکلے, حسن حسین. حضور اندر ان کو کھلا رہے تھے, میں باہر آ گیا. انہوں نے یہ نہیں چاہ کہ میں ان کے ذوق میں, ان کے محبت پیار کے رنگ میں نا تھوڑا تک, حضور اسی طرح ان کو اٹھا کر باہر لے آئے. چلو باہر سے بات ہو جائے گی, پھر اندر آ کر ان کو جنا خوش کریں گے. فرماتے ہیں نیچے چھوڑا. کہتے ہیں میں نے نا محبت کے رنگ میں عرض کیا تحبہما, اور میں تھے بولتے ہیں اپنی زبان, حضور اتساں چنگے لگنے. آپ کو یہ پیارے لگتے ہیں. آپ فرمایا اللہم انی احبہما, اس کا معنی بنتا قسم رب دیے میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہم احبہما, ترکیب دوسری آ گئی, یا اللہ تو بھی ان سے احبہما, تو بھی ان سے پیار کر, وحب من یحبہما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار. آستانہ عالیہ سرکار مراد علی شاہ سرکار دولت شاہ کی دولت والی نگری میں تشریف لانے والوں, حضرت پیر سیدی مراد علی شاہ قادری. یہ لفظ قادری ہماری رگوں میں ارتعاش پیدا کر دیتا ہے, یہ ایک بڑا پیار کا رشتہ ہے. تو سرکار قادری بادشاہ کے دربار پہ آنے والوں ذرا غور سے سنو. لوگ آج نا اللہ راضی ہو جائے, اللہ پیار کر لے, اس کے لیے دھماکے میں بھی کود پڑتے ہیں. سمجھ تو گئی ہونے یار, ہم کتنے پگلے ہیں کہ نبی قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ رب سے جس نے پیار کرنا ہے وہ حسین اور حسن سے کرے, رب خود اس سے پیار کر لے گا. یار یہ کتنی پاگل مخلوق ہے, بارود کا دھماکہ کرنے کے لیے تو تیار ہو کہ رب راضی ہو جائے. اور جب نبی قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے کہ جس سے حسن حسین راضی ہو جائیں اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. جو حسن حسین سے پیار کرے اللہ خود اس سے پیار کرتا ہے.
یار بارود کو گلے لگانے تیار ہو، زبان پہ حسن حسین کے نعرے لگانے تیار نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین۔ آگے 28 سفر نا میرے آقا امام حسن پاک کا عرس بھی آ رہا ہے، میرے نبی کا مظلوم شہزادہ، زہر کھلائی گئی، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے جسد عطر میں آپ کے جو کلیجہ مبارکہ تھا نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الٹی کے ذریعے منہ سے نکلے، کٹ گیا کلیجہ، مظلوم، سنیوں اور دوسروں کے درمیان برابر مظلوم۔ حسین پاک نہیں پوچھیں گے میں چھوٹا تھا حسن بڑا تھا، آپ پر نا ایک دن کسی نے امام حسن پاک کے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھائی تو امام حسن پاک جلال، حسین پاک جلال میں آ گئے، فرمایا جانتے نہیں ہو حسن کون ہے؟ وہ اخی و امامی، حسن میرا بڑا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ سنیوں ہم زیادتیاں کر رہے ہیں آل کے ساتھ، مجموعی طور پر تو ہم سے ہو ہی نہیں ہے، کہ جن کے ذاتوں کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ امام صاحب ہر نماز کے بعد درس عطا فرماتے ہیں، لوگوں پنج تن کو نہ چھوڑنا، لوگوں پنج تن کو نہ چھوڑنا، چلو ہر نماز نہ صحیح ہر دن شام کو درس دے دیتے، لوگوں آل نبی کو نہ چھوڑنا، چلو ہر نہ صحیح ہر جمعے پہ تو لگاتے صدا، لوگوں آل محمد کو نہ چھوڑنا۔ مڑ تڑ کے بعد سال پہ چلی گئی، محرم کے دنوں پہ، اور اب اس میں بھی نام ان کا ہوتا ہے، اشتہار میں نام آل نبی کا لکھا جاتا ہے، گھنٹہ ادھر ادھر کی لگا کے حضرت صاحب تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے آل نبی کے ساتھ؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ جن کی عظمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ صبح شام دن رات ان کے قصیدے پڑھے جاتے، ہم ان کے لیے سالوں بعد بھی ان کا ذکر کرنے تیار نہیں ہوتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، امام حسین پاک کا ذکر تو الحمدللہ ہو رہا ہے، اور حسین حسین کرنے سے بندہ وہ نہیں ہوتا جس سے نفرت نام سے کی جاتی ہے، حسین حسین کرنے سے بندہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ حسین جنت کا مالک ہے، حسن جنت کا، بولو حسن جنت کا، حضور کے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کو کس بیس میں تم نے گھساڑ دیا یار؟ کس بیس میں الجھا دیا اس قوم کو کہ صحابہ چھوڑ؟ ہم تو کہتے ہیں جو غوث پاک نے فرمایا جس نے ہم سے پیار کیا ہم اس کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے، تو صحابہ کی بات کدھر لے کے آ گیا یار؟ کس قوم کے سامنے؟ جن کے عقیدے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی ایک سید بھی دوزخ نہیں جا سکتا، اس دے جیڑا سبحان اللہ نہ آکھے دے پھر بھی اس راستے کی آکھنا، ذرا بولا سبحان اللہ۔ کیا فتاوی رضویہ میں اور کچھ لکھا ہے تو یہ نہیں لکھا؟ فتاوی رضویہ میں یہ 7 سے زیادہ مقامات پر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید، اچھیاں بولو سید، ہاں اور سید اپنی شانہ بیان کرن تو پھر آتے ہو وہ جی اپنے منہ اپنی شانہ تو پھر اسی بیان کریں پھر سانوں تے کرن دو نا، اور سید دوزخ، رب نے ایسی دوزخ بنائی نہیں جو سید کو جلائے۔ جملہ بولوں خدا قسم اگر اس کا رسپانس نہ دیا تو بالکل ناراض ہو کے جاؤں گا۔ رب نے ایسی دوزخ بنائی نہیں جس میں زہرا کا خون داخل ہو، اور رب نے ایسی جنت ہی نہیں بنائی جس میں کئی یزید داخل ہو جائے۔ ایسی دوزخ ہے ہی نہیں جس میں زہرا کا خون جائے، زہرا کے بچے داخل ہو سکے، اور ایسی جنت رب نے بنائی نہیں ہے جس میں آل محمد کا قاتل داخل ہو سکے۔ آج کے بعد آپ لمبی بحثوں میں مت پڑیں، صرف اتنا نعرہ لگاؤ رب نے وہ دوزخ
بنائی نہیں جو کسی سید زادے کو جلا سکے. ہاں میرے تے فتوے نہ ٹھوکیو، جس کوئی گل کرنی نے اعلیٰ حضرت نے جا کے پوچھو کیوں لکھے نے. آپ فرماتے سیدہ زہرا ساری زندگی دعا کرتی رہیں یا اللہ میری ذریت کو آگ سے بچانا. اللہ کے نبی حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ، حضرت فاطمہ کا نام کیوں فاطمہ ہے؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا فَوَتَّمَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ. رب نے فاطمہ پہ بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی، رب نے فاطمہ کی نسل پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اوے حرام دے نیڑے بندہ نہیں جاتا. کانڈے کرنا تو پنجانو مکھ مارنا پنجا تو اوے جنت تے جہنم دی گلیاں تے مکڑی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی اے آم اے فاطمہ گل شیر بچی تیرے لال تے. میرا اللہ فرماتا ہے قل میرے سونے پھل تو بول اور یہ کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں مانگتا لیکن ایک بات مانگوں تو وہ یہ ہے میرے رشتہ داروں سے تم نے پیار کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رشتہ دار کون کون ہیں جن کا پیار ہم پہ فرض ہے؟ میرے نبی نے پہلا نام لیا علی. تسی بھی بول پو. اسی لیے نبی نے نام لیا علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو پھر میں کیوں نہ کہوں من کنتو مولا علی علی، میرا دل بھی بولا علی علی، میرا دل بھی بولا علی علی. صدیق کا مولا علی، ہاتھ چالے وہ تے کوئی حرج نہیں ہے. صدیق کا مولا علی علی، فاروق کا مولا علی علی، عثمان کا مولا علی علی علی، عثمان کا مولا علی علی، عمار کا مولا علی علی. تم تو مولا علی علی، میرا دل بھی بولا علی علی، میرے عشق کا قبلہ علی علی، ایمان کا کعبہ علی علی، نبی کے دل کا جانی علی 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 علی. اے صدیق کا مولا علی علی. رکو 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 رکو. کیا حامی وہ مخلوق نہیں ہے؟ دعوت فکر حامی وہ لوگ نہیں ہیں کہ کوئی مولوی آ جائے اس کے لیے تو تم بازو بھی اٹھاتے ہو، جھومتے جماتے بھی ہو. ہون میں تکریں علی پاک دن آیا تو 100 بندہ صرف ہزاروں کا اجتماع ہے اور 100 بندے نے ہاتھ اٹھائے اور دھڑلے سے کہو من کنتو مولا علی علی ہے، من کنتو. صدیق بھی بولے علی علی، عثمان کا نعرہ علی علی، عثمان کا نعرہ علی علی، عمر نے پکارا علی علی، عمر نے پکارا. تلے نہیں آنا چاہیے. عمر نے پکارا علی علی، میرے دل کا قبلہ علی علی، من کنتو مولا علی علی، میرا دل بھی بولا. نگر نگر گلی گلی آواز آئے نگر گلی 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 نگر گلی گلی. نگر نگر گلی گلی علی علی علی. سنو
کل اگر آپ کو کوئی کہے نا جی کہ یہ کیا کیا قریشی صاحب کڑی تقریر کی تھی علی علی کرتے رہے تو آپ یہ حدیث سنا دینا حضور نے فرمایا تھا ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت سننا بھی عبادت لکھنا بھی عبادت نعرہ حیدری علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا یہ میں نے ایک منقبت لکھی تھی زندگی میں ایک ہی منقبت لکھی ہے مولا علی کی بارگاہ میں اور اس کا یہ ایک شعر ہے علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں یہ جو آستانے ہوتے ہیں نا یہاں عقیدے بھی ستھرے ہوتے ہیں اور یہاں عمل صالح کی بھی دعوت دی جاتی ہے آستانے پہ آیا کرو تو 5 وقت کے نمازی بن کے جایا کرو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ لے کے جاؤ کیونکہ جس آستانے پہ آپ آئے بیٹھے ہو یہ غوث پاک کی نسبت والا آستانہ ہے اگر یہاں آؤ آ کر پھر جاؤ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میں جب اپنے مرشد خانے پہ بچپن کی بات بتاتا ہوں پتہ لگتا گاؤں دیہات میں رہتے تھے کہ یار وہاں جانا ہے تو سوچتے ابا جی نے ایک ذہن ڈالا تھا تو پھر میں نے ایک ہفتہ ہم ذکر کرتے رہتے تھے کہ یار پیروں کے سامنے جانا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں واپس جاتے تھے تو مہینہ تو ذکر کا اثر ہوتا ہی تھا اگر آج کوئی بندہ آئے بابے کا لنگر بھی کھائے یہ ڈیوٹیاں بھی کرے داڑھی شریف کے سیدوں سے وابستگی رکھنے والوں نیتیں مخلص رکھنا پھر انہیں نہ دیکھنا انہیں دیکھنا جن کی یہ اولاد ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان کرے گا این المتحابون فیہ کہاں ہیں میری وجہ سے آپس میں پیار کرنے والے این المتباغضون فیہ کہاں ہیں میری وجہ سے آپس میں نفرتیں رکھنے والے جس طرح آج ہم کئی مولویوں سے کئی لوگوں سے الجھے ہوئے ہیں نفرت ہے تو اپنی ذات سے تو نہیں اور اگلا جملہ یہ آپ ملنگوں کے لیے این المتخادمون فیہ کہاں ہیں میری رضا کے لیے میرے نیک بندوں کی خدمت کرنے والے کیا بات میں دولت قدائے سرکار دولت شاہ کراچی حاضر ہوا وہاں بھی دیکھا ملنگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں خدمت یہاں آیا یہاں کوئی باہر پارکنگ پہ لگا ہے ننگے پاؤں خدمت ہو رہی ہے اور تمہیں کیا ملے گا پوچھتے نا کیا ملے گا ہائے ہائے این المتخادمون فیہ کہاں ہیں اچھا اب آئے دور سے آئے ہو جو نیڑے آئے ہو نہیں جلی دور آئے ہو اچھا ہو نا ذرا پتہ دے اللہ تانوں کوئی خوشخبری تے سنا کے پہچانا این المتصافرون فیہ کہاں ہیں میری رضا کے لیے لمبے سفر کرنے والے کٹھے ہو جائیں گے نا سارے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا لا یجمعهم اللہ یوم القیامہ کیوں آتا تھا یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے صرف سمجھا رہا ہوں جو اس سے مفہوم اخذ ہو رہا ہے مثلا یہ داڑھی شریف وہ دیکھو وہ ملنگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرے کیوں آتے تھے کیا ہے تمہیں گھر روٹی نہیں ملتی ہے یہاں آتے ہو بابے کے لنگر پہ پڑے ہو یہ کیا کہیں گے اللہ صرف پیار کرتا ہوں بابا جی سے پیار کرتا ہوں سرکار مراد شاہ غازی سے پیار کرتا ہوں دولت شاہ باجی سے پیار کرتا ہوں ان کی اولاد سے لال شاہ باجی سے ان سے محبت رکھتا ہوں میں اللہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا لَيَجْمَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رب فرمائے گا اچھا پیار کرتا تھا نا آج جدھر یہ جائے گا ادھر تو جائے گا بس
ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، ہم 11ویں کے جلسے کرتے ہیں. ہائے ہائے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے نام دل لگا دیا ہے. دماغ خراب نہیں ہے، ہم پیرانے پیر کی لنگر بانٹتے ہیں، پیرانے پیر کے نعرے لگاتے ہیں. نبی کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے. حضور فرماتے لَيَجْمَعُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کو اللہ رب العزت دونوں کو اکٹھا کرے گا. آگے آگے عبد القادر جیلانی اور پیچھے پیچھے یہ نکمیوں فکر کس بات کی ہے یار. اس لیے آستانوں پہ آیا کرو، عقیدے بھی ستھرے بنا کے جایا کرو، عمل کا جذبہ بھی. جن کی داڑیاں نہیں ہیں نا وہ داڑیاں سجاؤ. چلو یار سستا سودا نہیں، مہنگا سودا نہیں، سستا ہی کر لیتے ہیں، ذرا انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو میں دل سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرا اللہ میرے دلوں کا مالک ہے. یہ بناوٹیں شناوٹیں نہیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دل کی بات ہے، اور دل کی بات میں نا اللہ نے پاور رکھی ہوتی ہے. اور کون ہو یار جو آج کہتے ہو جا عبد القادر جیلانی تیرے نام پہ آج چہرے پہ سجاؤں گا داڑھی. داڑھی شریف کا عرس ہے، داڑھی شریف کا عرس ہے، ہم داڑھی شریف رکھیں گے. ہاتھ اٹھاؤ جن کو جذبہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد بالخصوص جڑے ملانگ ملانگو نا اے تساں دے اثر ہونا چاہیے. کون کون ہو جو کہتے ہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑیاں سجائیں گے اپنے چہروں پہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہم چلے پہ لے کے جاتے ہیں. تسی جڑا کام 75 چلے نہ لنکا رکھتے ہو بابے دے ایک رستے ہو جاندہ ہے. اب کون کون ہو جو کہتے ہو انشاءاللہ ہوئے آج کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جتوں شروع کی تسی اتھے گل ختم کڑی. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا